کچھ لوگوں کی سائیکولوجی اللہ نے بیان کی. کچھ لوگوں کی سائیکولوجی کیا ہوتی ہے؟ وہ میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں صاحب مسئلے مسائل بیان مت کرو, فضائل بیان کرو. کیوں صاحب؟ ارے مسئلے مسائل بیان کریں گے تو لوگ ناراض ہو جائیں گے. کون قبر پہ سجدہ کر رہا ہے, کون تعویذ پہن رہا ہے, کون گنڈا پہن رہا ہے, اس سے کوئی مطلب نہیں. بزرگوں کے واقعات سناؤ, روزے کے فضائل سناؤ, نماز کے فضائل بیان کرو, مسائل بیان مت کرو, عقائد بیان مت کرو. یہ کچھ لوگوں کا ٹائٹل ہوتا ہے, ان کی پہچان ہوتی ہے کہ صاحب ہم عقائد پر بات نہیں کرتے. اللہ کی قسم, جس دعوت اور جس تبلیغ میں عقائد پر بات نہ کی جائے وہ تبلیغ باطل ہے. جس دعوت میں مسائل پر بات نہ کی جائے وہ دعوت باطل ہے. میرے نبی نے کیسی تبلیغ کی, نبی کے صحابہ نے کیسی تبلیغ کی, وہ میٹھی میٹھی باتیں بیان کرتے رہے. جتنے پیغمبر آئے ان کی دعوت و تبلیغ آپ اٹھا کے دیکھیں, انہوں نے کڑوی باتیں بتائی ہیں. شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی, لوگوں کو لوٹ لیتی تھی, شرک کرتی تھی. تو کیا شعیب علیہ السلام نے ان کو میٹھی میٹھی باتیں بتائی؟ کہا کہ تم لوگ غلط کرتے ہو, تم شرک کرتے ہو, تم ناپ تول میں کمی کرتے ہو, تم بے ایمانی کرتے ہو, چھوڑ دو یہ سارے کام. جہنم کے ایک پیڑ کا ذکر کیا اللہ نے. جہنم میں بھی ایک پیڑ ہوگا. اس پیڑ کا نام کیا ہوگا, کوئی بتا سکتا ہے؟ نہیں معلوم. زقوم. اور عجیب و غریب پیڑ ہوگا یہ پیڑ جہنم کی آگ میں سے نکلے گا. عام طور سے آگ میں کوئی پیڑ نہیں نکل سکتا. کوئی پیڑ اگر آگ لگ جائے تو پیڑ جل جائے گا, مگر یہ عجیب و غریب پیڑ ہے, یہ آگ میں سے نکلے گا. جب اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کافروں کو بتایا تو کافروں نے کہا کہ ایسا کون سا پیڑ ہے جو جہنم میں نکلے گا؟ اللہ نے فرمایا اِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ, ہم نے اس پیڑ کو ظالموں کے لیے آزمائش بنایا ہے, فتنہ بنایا ہے. ظالموں کے لیے ہم نے فتنہ بنایا ہے. اس کے بارے میں وہ سوچیں گے تو ان کا دماغ کام نہیں کرے گا. فرمایا انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم, یہ ایسا پیڑ ہے جو جہنم کی جڑ میں سے نکلتا ہے. طلعها کأنہ رؤوس الشیاطین, اور اس کے خوشے ایسے ہوتے ہیں, اس کا پھل ایسا ہوتا ہے جیسے شیطان کے سر ہوتے ہیں. شیطان کو دیکھا ہے کسی نے؟ بولو بھائی. یوٹیوب پر کبھی کبھی آپ دیکھتے ہوں گے بچوں کو ڈرانے کے لیے شیطان کی کچھ ویڈیوز آتی ہیں, بچوں نے دیکھا ہوگا. شیطان کو دیکھا نہیں ہے کسی نے, مگر ایک امیجینیشن ہے کہ شیطان بڑا بھیانک ہوگا, بڑا بدصورت ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے امیجینیشن کو سامنے رکھ کر کے فرمایا کہ زقوم اتنا خطرناک ہوگا دیکھنے میں جیسے شیطان. اللہ نے ایک بستی کا ذکر کیا. اس بستی میں اللہ نے 2 رسول بھیجے, اور پھر ان رسولوں کے سپورٹ کے لیے پیچھے بائیسویں پارے کے لاسٹ میں اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کا ذکر کیا. اس بستی میں اللہ نے 2 رسول بھیجے, اور ان 2 رسولوں کی بات جب ان کی قوم کے لوگ نہیں مان رہے تھے تو ایک تیسرا رسول بھی اللہ نے بھیجا. اب ان 3 رسولوں نے جب اللہ کا پیغام اپنی قوم کو سنایا تو قوم کے لوگوں نے کہا کہ بھئی تم تو ہمارے جیسے انسان ہو, ہم تمہاری بات کیسے مان لیں. انہوں نے انکار کیا اور کہا کہ اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ, ہم تو تمہارے وجود کو منحوس سمجھتے ہیں. تو ان رسولوں نے کہا کہ تمہاری منحوسیت تو تمہارے ساتھ ہے, تمہاری برے عمل, تمہارے گناہ, تمہاری بدکاریاں, یہ تمہاری منحوسیت ہے. ہم تو اللہ کے رسول ہیں, ہمارا کام تو پہنچانا ہے. تو اس بستی کے کنارے ایک آدمی رہتا تھا, سٹی میں نہیں, سٹی کے کنارے. اب اس آدمی کا نام کیا تھا اللہ نے نہیں بیان کیا. اللہ نے کہا کہ وہ کنارے رہنے والا ایک انسان وہ آتا ہے دوڑتا ہوا اور اپنی قوم سے کہتا ہے کہ ان رسولوں کی بات مان لو.
وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. بستی کے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آتا ہے اور کہتا ہے اے میری قوم کے لوگوں ان رسولوں کی بات مان لو. اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون. اے میری قوم کے لوگوں ان کی بات مان لو جو تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتے, کوئی پیسہ نہیں مانگتے. اللہ کے دین کی دعوت کی راہ میں تم سے ان کو کوئی کمیشن نہیں چاہیے, کوئی اجرت نہیں چاہیے. جو اللہ کی بات تم کو بتا رہے, جو ہدایت کی بات تم کو بتا رہے, تم ان کی بات مان لو. اب یہاں سے قرآن کا 23واں پارہ شروع ہوتا ہے. وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. اور میں اس اللہ کی عبادت کیوں نہ کروں جس اللہ نے مجھ کو پیدا کیا ہے اور جس کے پاس مرنے کے بعد تم کو لوٹ کر کے جانا ہے. اتخذ من دونہ آلہہ, کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کو معبود بنا لوں. ان یردنی الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا ولا ینقذون. اگر رحمان میرے ساتھ, اگر رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو تمہارے ان معبودوں کی سفارش میرے کوئی کام آنے والی نہیں ہے. یہ مل کر کے مجھے بچا نہیں سکتے اگر اللہ نے میرے مقدر میں کوئی نقصان لکھ دیا ہے. اس سے ایک بات یہ پتہ چلی کہ حق پر چلنے والا, اس کا لوکیشن کیا ہے, اس کا اسٹیٹس کیا ہے, اس سے مطلب نہیں ہے. حق پر چلنے والا اگر سنگل ایک آدمی بھی پوری بستی میں اکیلا آدمی بھی ہے تو اللہ کے وہ بہت ہی ویلیویبل ہے, اللہ کے اس کی بڑی قیمت ہے. اب یہ آدمی کہاں رہتا تھا؟ سٹی کے کارنر پر رہتا تھا, لیکن ایک آدمی ایمان والا تھا تو اللہ نے اس کو مینشن کیا ہے کہ شہر کے کنارے سے, بستی کے کنارے سے یہ دوڑتا ہوا آتا ہے اور اپنی قوم کو توحید کی دعوت دیتا ہے. اور جب یہ مرنے کے بعد جب جنت میں یہ جائے گا تو جنت میں جانے کے بعد یہ اپنی قوم پر بد دعا نہیں کرے گا. جنت میں جانے کے بعد یہ افسوس کا اظہار کرے گا. کیا کہے گا؟ اللہ فرماتا ہے قیل ادخل الجنہ, جب اس سے کہا جائے گا تو جنت میں چلا جا, قال یا لیت قومی یعلمون, کہے گا اے کاش میری قوم کے لوگوں کو پتا چلتا کہ ایمان لانے کی وجہ سے اللہ نے میرے سارے گناہوں کو معاف کر کے مجھے جنت میں داخل کر دیا ہے. کاش میری قوم کے لوگ بھی نبیوں کے اوپر ایمان لائے ہوتے تو وہ بھی آج جنت میں آئے ہوتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک دین کا داعی اپنی قوم کا خیر خواہ ہوتا ہے, مرنے کے بعد بھی خیر خواہ ہوتا ہے. یہ مومن جنت میں جانے کے بعد بھی اپنی قوم کی خیر خواہی کی بات کر رہا ہے, کہہ رہا ہے اے کاش میری قوم ایمان لائی ہوتی تو وہ بھی جنت میں آئی ہوتی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کا ایک نقشہ کھینچا. فرمایا الیوم نختم علی افواہہم, ہم قیامت کے دن تمہارے منہ کے اوپر مہر لگا دیں گے, ہم تمہارے منہ کو سیل کر دیں گے. الیوم نختم علی افواہہم, ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے. وتکلمنا ایدیہم, اور ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے. وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون, اور ان کے پیر ان کے کرتوتوں کی گواہی دیں گے. کبھی غور کیجئے گا, جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کی باڈی کے یہ 3 پارٹس بہت ایکٹیو ہوتے ہیں. ایک تو آدمی گناہ کے لیے چل کے جاتا ہے, پیر ایکٹیو ہوتا ہے. گناہ کی بات منہ سے نکالتا ہے, منہ ایکٹیو ہوتا ہے. اور جب گناہ کرتا ہے تو ہاتھ ایکٹیو ہوتا ہے. یہ 3 پارٹس آف باڈی زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں گناہ کے ٹائم. اور ان تینوں پارٹس آف باڈی کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن گواہ بنائے گا. منہ کے اوپر مہر لگ جائے گی, ہاتھ گواہی دیں گے اور پیر گواہی دیں گے. ہاتھ بولے گا اس سے کیا کیا آپ نے کیا ہے, کس کس چیز کو ٹچ کیا ہے, کیا کیا آپ نے اس ہاتھ سے کرتوت کیے ہیں, یہ ہاتھ گواہی دے گا. پیر گواہی دے گا اس پیر سے کہاں کہاں انسان چل کے گیا ہے. اس کے بعد جہنم کے ایک پیڑ کا ذکر کیا اللہ نے. جہنم میں بھی ایک پیڑ ہوگا. اس پیڑ کا نام کیا ہوگا, کوئی بتا سکتا ہے؟ نہیں معلوم. زقوم. اور عجیب و غریب پیڑ ہوگا یہ پیڑ جہنم کی آگ میں سے نکلے گا. عام طور سے آگ میں کوئی پیڑ نہیں نکل سکتا,
کوئی پیڑ اگر آگ لگ جائے تو پیڑ جل جائے گا، مگر یہ عجیب و غریب پیڑ ہے، یہ آگ میں سے نکلے گا۔ جب اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کافروں کو بتایا تو کافروں نے کہا کہ ایسا کون سا پیڑ ہے جو جہنم میں نکلے گا؟ اللہ نے فرمایا اِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ، ہم نے اس پیڑ کو ظالموں کے لیے آزمائش بنایا ہے، فتنہ بنایا ہے، ظالموں کے لیے ہم نے فتنہ بنایا ہے۔ اس کے بارے میں وہ سوچیں گے تو ان کا دماغ کام نہیں کرے گا۔ فرمایا انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، یہ ایسا پیڑ ہے جو جہنم کی جڑ میں سے نکلتا ہے، طلعھا کأنہ رؤوس الشیاطین، اور اس کے خوشے ایسے ہوتے ہیں، اس کا پھل ایسا ہوتا ہے جیسے شیطان کے سر ہوتے ہیں۔ شیطان کو دیکھا ہے کسی نے؟ بولو بھائی۔ یوٹیوب پر کبھی کبھی آپ دیکھتے ہوں گے بچوں کو ڈرانے کے لیے شیطان کی کچھ ویڈیوز آتی ہیں، بچوں نے دیکھا ہوگا۔ شیطان کو دیکھا نہیں ہے کسی نے، مگر ایک امیجینیشن ہے کہ شیطان بڑا بھیانک ہوگا، بڑا بدصورت ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے امیجینیشن کو سامنے رکھ کر کے فرمایا کہ زقوم اتنا خطرناک ہوگا دیکھنے میں جیسے شیطان کا سر، طلعھا کأنہ رؤوس الشیاطین، اس کا پھل ایسا ہوگا جیسے شیطانوں کے سر ہوں گے۔ فإنہم لآکلون منہا فمالئون منہا البطون، اور جہنمی اس زقوم کے پھل کو کھائیں گے اور اس سے اپنے پیٹ کو بھریں گے۔ ثم ان لہم علیہا لشوبا من حمیم، اور اس پھل کو کھانے کے بعد ان کو کھولتا ہوا پانی اوپر سے پلایا جائے گا۔ ایک تو یہ پھل ہی اپنے آپ میں نہایت کڑوا کسیلا ہوگا، بدبودار ہوگا، اور اس کو کھانے کے بعد ان کو جب پیاس لگے گی تو کھولتا ہوا پانی جو ان کی اتڑیوں کو جلائے گا وہ پانی ان کو پلایا جائے گا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے میں اپنی بستی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، ان کو ایک سہارے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے ایک نیک بیٹا دے دے۔ اللہ نے ان کو نیک بیٹا دیا۔ فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ نے کہا کہ جاؤ ہم تمہیں اسماعیل کی شکل میں ایک حلیم بیٹا دیتے ہیں۔ حلیم کس کو بولتے ہیں؟ حلیم کہتے ہیں اس انسان کو جس کے اندر پیشنس بہت زیادہ ہو، برداشت کا مادہ بہت زیادہ ہو، جس کے اندر تحمل ہو۔ ایک انسان ہوتا ہے نا جذباتی ہوتا ہے، ایموشنل، ذرا سا کسی نے کچھ کہہ دیا بس خلاص بات ختم۔ اور ایک آدمی ہوتا ہے نہیں، اس کے اندر تحمل بہت ہوتا ہے، اس کو معلوم ہوتا ہے مجھے یہ کام کرنا ہے، یہ کام صحیح ہے، زمانہ کیا کہہ رہا ہے، ایک طرف لوگوں کی باتوں کو سنتا ہے، برداشت کرتا ہے، مگر صحیح کام کرتا چلا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں حلیم۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے ابراہیم کو حلیم بیٹا دیا، تحمل والا، برداشت والا، پیشنس والا بیٹا دیا۔ فلما بلغ معه السعي قال یا بنی، جب وہ بیٹا اپنے باپ کے ساتھ دوڑنے کے قابل ہو گیا، 12-13 سال کا، 14 سال کا، جب ٹین ایجر ہو گیا، جب جوان ہونے لگا، باپ کا سہارا بننے کے قابل ہو گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اس جوان بیٹے سے کہتے ہیں یا بنیا، اے میرے بچے، انی ارا فی المنام، میں خواب میں دیکھتا ہوں، انی اذبحک، کہ میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تو بتا تیری کیا رائے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 3 دن لگاتار حضرت ابراہیم کو خواب دکھایا کہ وہ اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، بیٹے کے گلے پہ چھری چلا رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے، کیونکہ وہ نبی تھے، اور نبی کو جو خواب دکھایا جاتا ہے وہ سچا ہوتا ہے۔ وہ سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ میری زندگی کا ایک اور بہت بڑا امتحان لینا چاہ رہا ہے، مجھے اپنے جوان بیٹے کو قربان کرنا پڑے گا۔ اب حضرت ابراہیم چاہتے تو اپنے بیٹے کو پکڑ کے ذبح کر سکتے تھے، مگر وہ یہ بھی دیکھنا چاہتے تھے کہ میں تو تیار ہوں اس امتحان کے لیے، میرا بیٹا تیار ہے کہ نہیں۔ اور ایک بات بولوں، اسماعیل علیہ السلام کو جب حضرت ابراہیم بچپن میں چھوڑ کے چلے گئے مکہ، اب ابراہیم علیہ السلام کہاں رہتے تھے؟ شام میں، اور بیٹا کہاں رہتا تھا؟ مکہ میں۔ ابراہیم علیہ السلام کبھی کبھی آتے تھے، تو اس بچے کی پرورش اگر صحیح معنی میں آپ پوچھیں تو کس نے کی تھی؟ ہاجرہ نے کی تھی، بچے کی ماں نے کی تھی۔
تو بچے کی تربیت ماں کرتی ہے، اور ماں کیسی تربیت کرتی ہے ذرا آپ غور کیجئے کہ ابراہیم علیہ السلام جب اپنے اس بچے سے کہتے ہیں کہ اے میرے بچے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، تو بتا تیری کیا رائے ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، اسماعیل کہتے ہیں کہ اے ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے آپ کر ڈالیے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ کیا جواب دیتے ہیں؟ باپ قتل کرنے کی بات کر رہے ہیں، بیٹے کی پیشانی پر کوئی بل نہیں پڑ رہا ہے۔ بیٹا چاہتا پلٹ کے کہہ سکتا تھا ابا جان، ساری زندگی آپ نے اپنے سائے سے دور رکھا، میں ماں کے ساتھ اکیلا رہا، آپ تو سینکڑوں کلومیٹر دور مجھ سے رہے، اور آج جب میں جوان ہوا ہوں، کچھ کرنے کے قابل ہوا ہوں، اور آج آپ آ کر کے میری جان لینے کی بات کر رہے ہیں۔ اگر بیٹا ہمارے اور آپ کے جیسا ہوتا تو نہ جانے ایسی کتنی دلیلیں دے دیتا اپنے باپ کے سامنے، مگر وہ بیٹا تو ابراہیم کا بیٹا تھا، وہ بیٹا تو ہاجرہ کا بیٹا تھا، وہ تو بیٹا ایسا تھا کہ اللہ نے کہا کہ ہم نے ابراہیم کو حلیم بیٹا دیا تھا۔ اس نے بڑے ادب کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ کہا کہ اے ابا جان، افعل ما تؤمر، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ کر ڈالیے، میں آپ کے اس امتحان میں آپ کے ساتھ قدم قدم پر کھڑا ہوں، اور اے ابا جان، اگر اس امتحان کو آپ پورا کریں گے اور میں آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہوں تو اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ قرآن کہتا ہے فلما اسلما، جب دونوں باپ بیٹے تیار ہو گئے اور اللہ کے حکم کے آگے سر جھکا دیا، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل یا کروٹ کے بل لٹایا، اور قریب تھا کہ ابراہیم کی چھری اسماعیل کے گلے پر چل جائے، قریب تھا کہ ایک باپ کی چھری بیٹے کی گردن پہ چل جائے۔ اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے پکارا کہ اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، اے ابراہیم تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، ہم تیرا امتحان لینا چاہتے تھے، ہمیں تیرے بچے کی جان نہیں لینا تھا، ہم تو تیرے تقوی کو دیکھنا چاہتے تھے۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، اے ابراہیم یہ بہت بڑا امتحان تھا، اور اس امتحان میں تم نے کھڑے ہو کر کے دکھا دیا، تم نے پاس ہو کر کے دکھا دیا۔ اس کے بعد حضرت سلیمان کا ایک واقعہ بیان کیا گیا۔ حضرت سلیمان ایک مرتبہ شام کے ٹائم ان کے پاس گھوڑے لائے گئے، بڑے خوبصورت گھوڑے، اور ان گھوڑوں کو دیکھنے میں، ان کو سہلانے میں حضرت سلیمان علیہ السلام اتنے منہمک ہو گئے، اتنے مشغول ہو گئے، اتنے بزی ہو گئے کہ عصر کی نماز چلی گئی اور ان کو احساس نہیں ہوا۔ سورج ڈوب گیا تب ان کو احساس ہوا کہ عصر کا ٹائم تو چلا گیا، تو ان کو لگا کہ ان گھوڑوں کی وجہ سے میری عصر کی نماز چلی گئی۔ انہوں نے کہا کہ ان سارے گھوڑوں کو اللہ کی راہ میں ذبح کر دیا جائے۔ ویسے آپ کی نالج کے لیے بتا دوں کہ گھوڑا حلال ہے اسلام کے اندر، گھوڑے کا گوشت کھایا جا سکتا ہے، اللہ کے رسول کی صحیح حدیثیں موجود ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان تمام گھوڑوں کو اللہ کے حکم سے ذبح کروا دیا۔ آئیے وہ آیت کریمہ دیکھتے ہیں۔ وَوَهَبْنَا لِدَاؤُدَ سُلَيْمَانَ، ہم نے داؤد کو سلیمان عطا فرمایا، نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ، سلیمان تو اللہ کا بڑا بہترین بندہ تھا اور بہت زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا۔ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ، شام کا ٹائم تھا اور بہترین عربی گھوڑے حضرت سلیمان کے پاس لائے گئے۔ فقال انی احببت حب الخیر، اور کہنے لگے اس مال کی محبت میں اور اس گھوڑے کی محبت میں اتنا پڑ گیا، عن ذکر ربی، کہ میں اپنے رب کا ذکر کرنا بھول گیا، حتی توارت بالحجاب، یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا۔ ردوہا علیہ، او لوگو میرے گھوڑوں کو واپس لاؤ، گھوڑوں کو واپس لایا گیا۔ فطفق مسحم بالسوق والاعناق، حضرت سلیمان نے ان کی گردنوں پر اور ان کی پڈلیوں پر چھری چلانے کا حکم دے دیا، ان تمام کے تمام گھوڑوں کو ذبح کرنے کا حکم دے دیا۔
اس کا مطلب یہ ہوا کہ سلیمان علیہ السلام کی نظر میں چند منٹ کے لیے اگر وہ گھوڑے اللہ کے ذکر کی راہ میں رکاوٹ بن گئے تو حضرت سلیمان نے ان گھوڑوں کو اپنے پاس رکھنا گوارا نہیں کیا، ان کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ میرے بھائیوں، آج کبھی ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں، آج ہماری زندگی میں کتنی چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کے ذکر سے ہمیں روک رہی ہیں۔ کبھی یہ موبائل اللہ کے ذکر سے روک رہا ہے، کبھی ہماری تجارت اللہ کے ذکر سے روک رہی ہے، کبھی ہمارے دنیا کے فضول کام اللہ کے ذکر سے روک رہے ہیں۔ ہر وہ چیز جو انسان کو اللہ کے ذکر سے روکے وہ انسان کے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے، اور انسان کو ہمیشہ اس آزمائش سے بچنا چاہیے۔ حضرت سلیمان نے یہی سبق دیا ہے میرے بھائی۔ اس کے بعد قرآن کریم کی چند کوالٹیز اللہ نے بیان کی کہ قرآن کیسی کتاب ہے۔ فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے ایسی کتاب اتاری ہے جو احسن الحدیث ہے، جو سب سے بہترین کلام ہے۔ حدیث کہتے کلام کو۔ ہم لوگ اپنے آپ کو جو اہل حدیث بولتے ہیں نا، بعض لوگ کہتے ہیں یار یہ لوگ اپنے آپ کو اہل حدیث کیوں بولتے ہیں، اہل قرآن کیوں نہیں بولتے، کیا صرف حدیث کو مانتے قرآن کو نہیں مانتے؟ بھائی صاحب، قرآن کا بھی نام حدیث ہے۔ حدیث عربی میں کہتے کلام کو، گفتگو کو۔ تو حدیث رسول بھی حدیث ہے اور اللہ کا کلام بھی حدیث ہے۔ یا قرآن کو اللہ کہہ رہا ہے احسن الحدیث، قرآن سب سے بہترین حدیث ہے۔ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے سب سے بہترین کلام کو اتارا ہے۔ کتابا متشابہا مثانی، ایک ایسی کتاب کو اتارا ہے جس کے مضامین آپس میں ملتے جلتے ہیں، مثانی جس کی آیتیں بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، اور یہ قرآن ایسی کتاب ہے، یہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ اللہ سے ڈرنے والوں کے رونگٹے اس قرآن کو سن کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، آج بھی قرآن کے اندر وہ خوبی ہے۔ شیخ سدیس قرآن پڑھ رہے ہیں، شیخ شرحم قرآن پڑھ رہے ہیں۔ ابھی کبھی آپ شیخ شرحم تو اس وقت امامت سے انہوں نے استعفیٰ دے دیا، شیخ سدیس تو ابھی بھی موجود ہیں۔ آپ ان لوگوں کی قرآن کی تلاوت کو آپ موبائل پہ لگا کے میرے بھائیوں سنو، اللہ کی قسم عربی زبان آپ کو آتی ہو یا نہ آتی ہو، جب یہ رقت کے ساتھ قرآن کو پڑھتے ہیں، ہمارے ان بھائیوں کو جن کو عربی زبان نہیں آتی ہے، جن کو ایک لفظ بھی قرآن کا سمجھ میں نہیں آتا ہے، میرے بھائیوں یہ قرآن کا اثر ہے کہ ان کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کی بھی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے یہ کتاب ایسی کتاب ہے، تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، اور پھر قرآن کو سن کر کے انسان کے چمڑے اور انسان کا دل نرم پڑ جاتا ہے، چمڑی بھی نرم پڑ جاتی ہے۔ قرآن کو سن کر کے انسان کے روم روم پر، انسان کے بدن کی اسکن پر بھی اثر پڑتا ہے، اور انسان کے دل پر بھی اثر پڑتا ہے، اور انسان کا دل اللہ کے ذکر کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اب یہ اللہ سے ڈرنے والوں کی کیفیت بیان کی گئی ہے۔ اب ہم سب اپنے آپ کو جانچ لیں کہ اگر یہ کیفیت قرآن کو پڑھنے کے وقت اور سنتے وقت اگر ہمارے اوپر طاری ہوتی ہے تو اس کا مطلب کہ کہیں اللہ کا خوف ہے دل میں، اور اگر قرآن بھی عام کتابوں کی طرح ہم پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب کہ قرآن ہمارے دل کو ٹچ نہیں کر رہا ہے۔ اس کے بعد 24واں پارہ شروع ہوتا ہے۔ 24ویں پارے کی پہلی آیت اللہ نے سب سے بڑا ظالم کون ہے بیان کیا۔ فرمایا فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھے اور وکذب بالصدق، اور سچائی کے آ جانے کے بعد اس کو جھٹلا دے۔ اللہ کے اوپر جھوٹ بولنے والا، جس چیز کو اللہ نے حلال کیا اس کو حرام کر دے، جس چیز کو اللہ نے شرک قرار دیا اس کو شرک نہ کہے، اللہ نے جس چیز کو حرام کہا اس کو حلال کہے، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں جو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھے۔ اس کے بعد فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، اور وہ انسان جو سچائی کو لے کر کے آیا اور وہ انسان جس نے سچائی کی تصدیق کی، یہ لوگ متقی لوگ ہیں۔ سچائی کو کون لایا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سچائی کی تصدیق کس نے کی؟ اس آیت کی تفسیر میں صحابہ کرام سے اس کی تفسیر میں صحیح روایت ملتی ہے کہ اللہ کے نبی کی سچائی کی تصدیق کرنے والے سب سے پہلے ابو بکر
بکر صدیق ہیں. تو یہ قرآن کی آیت ابو بکر صدیق کی فضیلت بیان کرتی ہے. والذی جاء بالصدق، جو نبی سچائی کو لے کر کے آئے، وصدق بہ، اور جس شخص نے اس سچائی کی تصدیق کی، اولئک ھم المتقون، وہی لوگ متقی اور پرہیزگار ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی ایک دھمکی کا جواب دیا ہے. مشرکین نے آ کر کے اللہ کے نبی کو دھمکی دی، آپ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے، پاگل ہو جائیں گے آپ، دماغ خراب ہو جائے گا آپ کا، آپ بیمار پڑ جائیں گے، آپ کے بال بچے بھوکے مر جائیں گے. اس طریقے کی دھمکیاں انہوں نے اللہ کے نبی کو آ کر کے دی. اللہ نے ایک جملے میں جواب دے دی. اللہ نے فرمایا الیس اللہ بکاف عبدا، اے میرے نبی یہ لوگ آپ کو اپنے جھوٹے معبودوں سے ڈراتے ہیں، ان کو صاف صاف جواب دے دیجئے. الیس اللہ بکاف عبدا، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ الیس اللہ بکاف عبدا، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ ویخوفونک بالذین من دونہ، یہ اللہ کے علاوہ دوسروں کے ذریعے آپ کو ڈراتے ہیں. ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کے لیے کافی ہو جائے، زندگی کی ساری مشکلات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ذمے لے لے آپ کی، اور آپ کی ہر حال میں مدد کرے، تو آپ اللہ کے بندے بن کے دکھائیے. اس لیے کہ اللہ کہہ رہا الیس اللہ بکافٍ عبدا، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اس کا مطلب جو جتنا بندہ بنے گا اللہ کا، اللہ اس کے لیے اتنا کافی ہوتا چلا جائے گا. اس کے بعد کچھ لوگوں کی سائیکولوجی اللہ نے بیان کی. کچھ لوگوں کی سائیکولوجی کیا ہوتی ہے؟ وہ میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں صاحب مسئلے مسائل بیان مت کرو، فضائل بیان کرو. کیوں صاحب؟ ارے مسئلے مسائل بیان کریں گے تو لوگ ناراض ہو جائیں گے. کون قبر پہ سجدہ کر رہا ہے، کون تعویذ پہن رہا ہے، کون گنڈا پہن رہا ہے، اس سے کوئی مطلب نہیں. بزرگوں کے واقعات سناؤ، روزے کے فضائل سناؤ، نماز کے فضائل بیان کرو، مسائل بیان مت کرو، عقائد بیان مت کرو. یہ کچھ لوگوں کا ٹائٹل ہوتا ہے، ان کی پہچان ہوتی ہے کہ صاحب ہم عقائد پر بات نہیں کرتے. اللہ کی قسم، جس دعوت اور جس تبلیغ میں عقائد پر بات نہ کی جائے وہ تبلیغ باطل ہے. جس دعوت میں مسائل پر بات نہ کی جائے وہ دعوت باطل ہے. میرے نبی نے کیسی تبلیغ کی، نبی کے صحابہ نے کیسی تبلیغ کی؟ وہ میٹھی میٹھی باتیں بیان کرتے رہے. جتنے پیغمبر آئے ان کی دعوت و تبلیغ آپ اٹھا کے دیکھے، انہوں نے کڑوی باتیں بتائی ہیں. شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی، لوگوں کو لوٹ لیتی تھی، شرک کرتی تھی. تو کیا شعیب علیہ السلام نے ان کو میٹھی میٹھی باتیں بتائی؟ کہا کہ تم لوگ غلط کرتے ہو، تم شرک کرتے ہو، تم ناپ تول میں کمی کرتے ہو، تم بے ایمانی کرتے ہو، چھوڑ دو یہ سارے کام. آپ کہتے صاحب عقیدے پر بات مت کرو، آپ کہتے مسئلے مسائل پر بات مت کرو. اور بعض لوگوں کی تو یہ حالت ہوتی ہے، آپ کسی بھی موضوع پر تقریر کرو، 1 گھنٹہ تقریر کرو، بیٹھ کے سنیں گے، توحید پر بات کرو، اٹھ کے چلے جائیں گے. بزرگوں کے واقعات سنا دو، اولیاء کی کرامتیں سنا دو، نبی کی فضیلت بیان کر دو، جھوم جھوم کے سنیں گے. جہاں توحید کا موضوع آپ نے چھیڑا، ماتھے پہ بل پڑ جائے گا، چہرہ بگڑ جائے گا. ارے یہ کون سا ٹاپک چھیڑ دیا صاحب؟ کان کھول کے سن لو. جس کے دل میں توحید کی محبت نہ ہو اور توحید کے موضوع سے جو چڑھتا ہو، وہ یہ یاد رکھے اس کا ایمان مر چکا ہے، اس کا ایمان ختم ہو چکا ہے. جس کو اللہ سے محبت ہوگی اسے اللہ کی توحید کے تذکرے سے بھی محبت ہوگی، اسے پسند ہوگا کہ اللہ کی توحید بیان کی جائے. اللہ نے فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، جب صرف اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، تو بے ایمان لوگوں کے دل سکڑ جاتے ہیں. جو لوگ آخرت کے اوپر ایمان نہیں رکھتے ہیں، جب صرف اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل سکڑ جاتے ہیں. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور جب اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کا ذکر کیا جاتا ہے، اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، تو بہت خوش ہو جاتے ہیں. یہ ایمان والے کی پہچان نہیں ہے میرے بھائی. ایمان والے کی پہچان یہ کہ وہ توحید کی بات کرتا ہے. اور اسی لیے جماعت اہل حدیث کے جتنے بڑے بڑے پروگرام ہوتے ہیں، آپ کبھی غور کیجئے گا، اور اگر یہ چیز نہیں ہے تو کمی ہے، کہ ہمارے علماء کو جتنے بھی اصلاحی ٹاپک دیے جائے، ایک ٹاپک ضرور عقیدے سے ریلیٹڈ، توحید سے ریلیٹڈ ہوتا ہے اور ہونا چاہیے.
اگر یہ ہماری بنیاد ہے میرے بھائی، ہم لوگوں کو نماز کی طرف بلاتے رہے، جوا خراب ہے، زنا برا ہے، شراب برا ہے، یہ سب سمجھاتے رہے، شرک کے بارے میں نہیں بتایا، توحید کے بارے میں نہیں بتایا، تو ہماری دعوت کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے میرے بھائی۔ ہماری دعوت شروع ہوتی ہے توحید پر اور ختم ہوتی ہے توحید پر۔ اس کے بعد سورہ زمر کی وہ آیت آتی ہے جس آیت کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ارجا آیت فی القرآن، قرآن کریم کی یہ آیت سب سے زیادہ ایک مسلمان کو، ایک گنہگار کو آسرا دلانے والی ہے، امید دلانے والی۔ یہ آیت انسان پڑھ لے تو اسے لگتا ہے کہ نہیں، امید کی روشنی قائم ہے، امید باقی ہے۔ کیا آیت ہے، کیا انداز بیان ہے اللہ کا، یہ دیکھتے ہیں۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے نبی آپ کہہ دیجئے میرے وہ بندوں جنہوں نے گناہ کر کر کے اپنی جان کے اوپر ظلم کر لیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، انہ هو الغفور الرحیم، وہ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ حدیث قدسی میں آتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے آدم کے بیٹے، جب تک تو مجھ سے دعا کرتا رہے گا اور مجھ سے معافی مانگتا رہے گا، میں تیرے تمام گناہوں کو معاف کرتا رہوں گا۔ اے آدم کے بیٹے، اگر تیرے گناہ آسمان کے کناروں تک پہنچ جائیں اور پھر آ کر کے تو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں تجھے معاف کر دوں گا۔ اے آدم کے بیٹے، اگر تو زمین بھر کے گناہ میرے پاس قیامت کے دن لے کے آئے اور پھر اس حال میں تو آئے کہ تو میرے ساتھ شرک نہیں کرتا تھا، میری توحید کی حفاظت کرتا تھا، میری توحید کو بچا کے تو نے رکھا تھا، تو میں زمین بھر کے تجھے مغفرت عطا کروں گا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ معاف کرنے والا ہے، اس لیے توبہ اور استغفار کر لو، اس سے پہلے کہ توبہ کی مہلت چھن جائے اور معافی مانگنے کی مہلت چلی جائے۔ جب تک زندگی باقی ہے، سانس باقی ہے، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ سے معافی مانگ لیں۔ اللہ دعوت دے رہا ہے، جتنے بھی تم نے گناہ کیے ہیں سچی توبہ کر لو، ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی سے ایک مرتبہ مکہ کے کافروں نے کہا کہ ایک کام کرتے ہیں، سمجھوتا کر لیتے ہیں، ایک دن ہم صرف اللہ کی عبادت کریں گے اور ایک دن آپ کو ہمارے معبودوں کی عبادت کرنی پڑے گی۔ ایک دن ہم آپ کی بات مانتے، ایک دن آپ ہماری بات مان لیجیے۔ ایک دن ہم بولیں گے لا الہ الا اللہ، اور ایک دن آپ کو ہمارے 360 بتوں کی جے جے کار کرنی پڑے گی، ان کے آگے سر جھکانا پڑے گا۔ آفر تھا یہ آفر تھا، اور یہ آفر کب پیش کیا گیا؟ جب مکہ میں صحابہ کرام مجبور تھے، پریشان تھے، ظلم و ستم ہو رہا تھا ان کے اوپر، لیکن اس کرٹیکل سچویشن میں بھی اللہ کے نبی نے عقیدے کے معاملے میں اور دین کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا قل افغیر اللہ تامرونی اعبد ایھا الجاہلون، اے نبی آپ کہہ دیجئے اے جاہلو، کیا تم مجھے اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرنے کا حکم دیتے ہو؟ کیا تم چاہتے ہو میں غیر اللہ کی عبادت کروں؟ اے جاہلو، کان کھول کر کے سن لو، میں محمد الرسول اللہ ہوں، میں اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کی عبادت نہیں کر سکتا ہوں۔ دنیا کا سب سے بڑا جاہل کون ہے؟ مشرک ہے۔ یہاں اللہ کے نبی کو حکم دیا جا رہا ہے ان مشرکوں کو جاہل کہہ کے مخاطب کرو، ان سے کہو کہ تم بہت بڑے جاہل ہو جو مجھ سے ایسی ڈیمانڈ کر رہے ہو۔ اور اے نبی آپ بھی سن لیجئے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے نبی آپ کو یہ حکم دیا جا رہا ہے اور آپ سے پہلے کے نبیوں کو بھی یہ حکم دیا گیا کہ اگر آپ نے شرک کیا تو آپ سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ایک آیت اور سنا کر کے ہم بات ختم کرتے ہیں۔ دعا کا ذکر کیا اللہ نے، فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارا پروردگار یہ کہتا ہے مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، جو لوگ میری عبادت نہیں کرتے، جو میرے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، جو مجھ سے دعا کرنے سے سنکوچ کرتے ہیں، جو تکبر کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتے ہیں کہ ان کو اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے فرمایا وہ ذلیل ہو کر کے جہنم میں جائیں گے۔
یہی فرق ہے اللہ کے درمیان اور بندوں کے درمیان. بندے مانگنے پر ناراض ہوتے ہیں, اللہ نہ مانگنے پر ناراض ہوتا ہے. بندوں کے در پہ بار بار جاؤ, بندے برا مانیں گے. اللہ کے در پہ نہ جاؤ, اللہ برا مانے گا. اللہ سے جتنا مانگو گے اللہ اتنا خوش ہوگا. اس کے بعد دائی کا مقام بیان کیا گیا. اللہ کے دین کی دعوت دینے والا, اس سے بہترین کسی کی بات نہیں ہو سکتی. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اے نبی, اس سے بڑھ کے بہترین بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف دعوت دے. دیکھو اس میں دعوت کو اصول بتایا جا رہا ہے. دعوت دینا ہے, بلانا ہے, انوائٹ کرنا ہے, اپنے بزرگوں کی طرف انوائٹ مت کرو. اپنے بزرگوں کی لکھی ہوئی کتاب کے پڑھنے کی دعوت مت دو. اللہ کی دعوت دو, اللہ کے دین کی دعوت دو. آج کتنی مسجدیں ہیں, وہاں سے درس قرآن کو ختم کر کے فلاں بزرگ کی کتاب لا کے رکھ دی کہ صاحب اس کو پڑھا جائے, قرآن نہیں پڑھا جائے, قرآن عوام کے پلے نہیں پڑے گا. کتنی مساجد ہیں, سال کی سال وہاں درس ہو رہا ہے, کس کتاب کا؟ کسی انسان کی لکھی کتاب کا. وہاں قرآن کا اور حدیث کا درس ممنوع ہے, نہیں ہوتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ اس سے بڑھ کے بہترین کلام کس کا ہوگا؟ جو لوگوں کو اللہ کی دعوت دے, اور جب دعوت دے وَعَمِلَ صَالِحًا, اس کا اپنا عمل بھی درست ہو. یہ نہ ہو کہ دعوت تو دے رہا ہے لیکن خود کا عمل خراب ہے, اس کا اپنا کیریکٹر بھی صحیح ہو. اس لیے کہ دعوت دینے والے کے کیریکٹر کا, اس کے کردار کا بڑا اثر پڑتا ہے سامنے والے کے اوپر. بے نمازی ممبر پہ کھڑا ہو کے نماز کی تبلیغ کرتا ہے, نہیں سنے گی پبلک. سنے گی بھی تو ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے اڑا دے گی, ارے یہ تو خود نہیں پڑھتا, مجھے کیا حکم دے گا. گھر میں آپ دیکھ لو, باپ اگر نماز نہیں پڑھتا ہے, بیٹے سے لاکھ بولے, ماں پردہ نہیں کرتی, بیٹی سے لاکھ بولے, ماں کے پردہ کرنے کا حکم دینے کا یا باپ کے نماز پڑھنے کے حکم دینے کا کوئی فرق نہیں پڑے گا. جب باپ خود عمل کرے گا, ماں خود عمل کرے گی, اس کی دعوت میں اثر پیدا ہوگا. اور دائی کی تیسری شرط وقال اننی من المسلمین. موقع آئے تو صاف صاف کہہ دے میں مسلمان ہوں. ایسا نہ ہو کہ جہاں جیسا, وہ کہاوت ہے نا, جیسا رنگ ویسا ڈھنگ, جیسا دیش ویسا بھیس. یہ دائی کا کام نہیں ہے. جہاں شرک ہو رہا ہے وہاں جا کے ان کے فیور کی بات کرنے لگا. ایک صاحب ہیں ہمارے پڑوسی ملک کے, ان کے بارے میں مشہور ہے کہ صاحب وہ محبت بانٹتے ہیں. اب ظاہر ہے صاحب, آپ جب محبت بانٹیں گے تو ہر اس بات کو آپ اوائڈ کریں گے جس سے لوگ ناراض ہوں. جہاں دیکھیں گے کہ صاحب قبر پہ سجدہ ہو رہا ہے وہاں آپ قبر کا نام نہیں لیں گے, یہ ناراض ہو جائیں گے. جہاں آپ کو لگے گا کہ یہاں صحابہ کو گالی دینے والے لوگ ہیں, اہل بیت سے محبت کرنے والے لوگ ہیں, اہل بیت کا نام لینے والے اور صحابہ کو برا بھلا کہنے والے, وہاں آپ اہل بیت کا تو نام لیں گے, صحابہ کا نام نہیں لیں گے. دائی کا یہ کام نہیں ہوتا ہے. دائی جہاں جاتا ہے اپنی آئیڈینٹی کو قائم رکھتا ہے کہ ہاں صاحب میں مسلمان. ہمارے یہاں بہت سارے اسکالر اس وقت سوشل میڈیا پر پھیلے ہوئے ہیں اور ہمارے بہت سارے نوجوان بھائی بہن ان کو سنتے ہیں. اس میں ایسے بھی اسکالر ہیں جو اپنے آپ کو سلفی کہنے سے ہچکچاتے ہیں. کہتے صاحب ہم سلفی کہہ دیں گے تو ہمارا جو فین فالوئنگ ہماری یہ کم ہو جائے گی. تو کہتے ہیں کہ ہم نام تو نہیں لیتے لیکن ہاں ہم کہتے صاحب قرآن اور حدیث پر عمل کرو. آپ کا کیا خیال ہے, کیا قادیانی قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی بات نہیں کرتا ہے؟ کیا قبروں پر سجدہ کرنے والا قرآن اور حدیث کا انکار کرتا ہے؟ کیا صحابہ کو گالی دینے والا قرآن اور حدیث کی بات نہیں کرتا ہے؟ سب قرآن اور حدیث کی بات کرتے ہیں. سب کا دعویٰ ہے کہ وہ قرآن پر بھی عمل کرتے ہیں, حدیث پر بھی عمل کرتے ہیں. جب آپ بولتے ہیں کہ میں سلفی ہوں, جب آپ بولتے ہیں میں اہل حدیث ہوں, تو آپ مینشن کر دیتے ہیں کہ میں قرآن و حدیث کے اس ورژن پر عمل کر رہا ہوں جو ورژن نبی نے ہم کو دیا ہے. ہم قرآن و حدیث کی اس انٹرپریٹیشن پر عمل کرتے ہیں جو سلف کی تھی, جو صحابہ کی تھی. ہم اپنی منمانی انٹرپریٹیشن پر عمل نہیں کرتے. ہم قرآن کی منمانی تفسیر نہیں کرتے, ہم حدیث کی منمانی تشریح نہیں کرتے. تو اپنے آپ کو جب موقع آئے, جو اسکالر جو دائی اپنے آپ کو سلفی کہنے سے ہچکچاتا ہو, وہ سلفی نہیں ہے, وہ بہروپیہ ہے. اور ایسے لوگوں سے ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے. کوئی رفع الیدین کر رہا ہے, کوئی سینے پر ہاتھ مات دے رہا ہے اور ہم اس غلط فہمی کے شکار ہو گئی صاحب وہ اہل حدیث ہے, ہمارا بھائی ہے, وہ ہمارے فیور کی بات کر رہا ہے. یہ انجینئر علی مرزا
اس نے رفع الیدین پر ایک کلپ ریکارڈ کروا دی اور رفع الیدین نہ کرنے والوں کو خوب جواب دے دیا. ہمارے اہل حدیث دھوکہ کھا گئے. صاحب رفع الیدین پر اتنی بہترین بات اتنی حوالے کے ساتھ تو آج تک ہمارے کسی عالم نے بات نہیں کی. کسی ایک موضوع پر اگر اس نے کوئی بات آپ کے فیور کی کر دی آپ لٹو ہو گئے. اس نے سینکڑوں مسائل میں اہل حدیث کو برا بھلا کہا ہے, اہل حدیثوں کو فرقہ پرست کہا ہے, اس نے نبی کے صحابہ کو برا بھلا کہا ہے, حضرت معاویہ کا مذاق اڑاتا ہے اور آپ اس کو ہیرو بنا کے بیٹھے ہیں. آپ کہتے ہیں صاحب ہمارا استاد ہے, ہمارا ٹیچر ہے. صحابہ کو گالی دینے والا اگر آپ کا ٹیچر ہے تو لعنت ہے ایسے ٹیچر پر اور لعنت ہے ایسے اسٹوڈنٹ پر. جا کے بنائیے ایسے انسان کو اپنا ٹیچر. صحابہ کرام ہماری جان ہے میرے بھائی. صحابہ کرام دین کو پہنچانے کے میڈیم ہے ہمارے. صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے والا دنیا کے لیے قابل احترام اور رسپیکٹڈ ہو سکتا ہے, ہمارے لیے وہ اپنے پیر کی اپنے جوتے کی نوک پر رکھنے کے لائق وہ انسان جو آپ کو صحابہ سے بدظن کر دے, صحابہ کے بارے میں آپ کے دماغ کو خراب کر دے, وہ انسان کبھی اچھا نہیں ہو سکتا میرے بھائی. تو دائی کی 3 پہچان ہے. اللہ کی طرف دعوت دے, عمل اچھا ہو, وقال اننی من المسلمین, اور جب موقع آئے تو صاف اور کلیئر بول دے میرا منہج کیا ہے, میرا عقیدہ کیا ہے, میں مسلمان ہوں, میں صحیح اسلام کو فالو کرنے والا ہوں, وہ صاف صاف بول دے. یہ 3 پہچانیں دائی کی. تو اس دعا ہے رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم کی ان آیتوں کو ہم نے جس طریقے سے سنا ہے پڑھا ہے, اللہ تعالیٰ ان پر ہم سب کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صحت و سلامتی کے ساتھ اس سلسلے کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولانا عبد الغفار سلفی کے بیانات سننے کے لیے مولانا کے اس آفیشل چینل کو سبسکرائب کریں.